آئیے حضرات گرامی، اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کس اجلاس کے آخری خطیب جناب حضرت اقدس مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی سے میں نے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، خوشی سے میں نے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، ارے تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے تمام رات گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت والا سے گزارش ہے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ایمانی عرفانی حقانی بیان سے خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں، عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک گزارش ہے اہل اسٹیج سے کہ جن حضرات کو جانا ہے وہ ابھی چلے جائے۔ اسٹیج پر جب کوئی قدم رکھتا ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زلزلہ آ گیا۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی تقاضا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں، یہ توفیق کی بات ہے۔ اللہ اس کے رسول کی مجلس میں بیٹھنا، باتیں سننا تقدیر اور نصیبے کی بات ہوتی ہے، ورنہ کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ محمد کی یہ محفل ہے وہ آئے جس کا دل چاہے، مقدر اپنا اکمنا جگمگائے جس کا دل چاہے۔ اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ بیٹھنے والوں کو خوش نصیب بنا دے اور اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ 12 بجنے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے ختم، اس لیے بڑی لمبی گفتگو اب نہ کرنے کا وقت ہے اور نہ میری حالت ایسی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ تھکے ہوں لیکن میں تھک کر چور ہو چکا ہوں، اس لیے مختصر بات ہوگی، اللہ اس کے رسول کی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائی، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو اگر کسی کے دروازے پر نئی کار دیکھ لے کہ کھڑی ہے اور یہ آدمی خرید کر لایا ہے تو پیٹ میں مڑور پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر دیکھ لے کہ کسی کا مکان نیا تعمیر ہو رہا ہے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے اور اس سے کہا جائے کہ صاحب یہ نعمت ملی ہے تو زبان سے تو یوں کہتا ہے کہ اللہ سب کا بھلا کرے، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی زبان میں حاسدین کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حسد انسان کے نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ تو جو حاسدین ہے وہ انسانوں کو بجائے نفع پہنچانے کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، قدم قدم پر ستانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنک مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ لعنتی اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دوسروں سے خوش ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی راہوں میں پھولوں کا سیج بچھاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کا بھلا سوچتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے بھائی، فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ فائدہ پہنچانے کا اور فائدہ حاصل کرنے کا وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے جو ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو قرآن پاک جو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گواہی ہے۔ رک کر کے میری ایک بات یہاں سن لیں، علم کی فضیلت پر بہت سی باتیں آ چکی، برادر گرامی مفتی مسعود صاحب نے دل کھول کر کے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں پر کتنا عمل پیرا ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ آج جب کوئی کہتا ہے کہ امت پریشان ہے، یہ امت بے چین ہے، یہ امت بے قرار ہے، اس امت کو جوتوں سے مارا جا رہا ہے، اس کے جوانوں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، ان کے مکانوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھیے دل کے ففول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کلہاڑی ہم نے اپنے پیروں پر خود ماری ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، انہیں سراخوں پر بٹھاؤ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اگر وہ تم سے کسی چیز کا سوال کرے، بلکہ سوال کرنے سے پہلے ان کے سوال کو سمجھ لو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ امت ان لوگوں کو پریشان دیکھنا چاہتی ہے جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، مسجدوں سے ہے، مدرسوں سے ہے۔ امام اگر سائیکل پر چلتا ہے لوگ بہت خوش ہیں، زکوٰۃ خیرات دے دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، اور اگر اللہ نے اس کو نواز دیا اور اس نے بائک خرید لی تو یہی لوگ تانے کستے ہیں امام صاحب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، انہوں نے چوری کی ہے، یہ ڈاکو ہے، تم زنا کرو، تم سود کھاؤ، تم شراب پیو، تمہیں اللہ دے اور امام اللہ کا کلام پڑھے، نماز کی امامت کرے، اللہ پاک کا ورد کرے، اللہ کا نام لے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی نشر و اشاعت کرے، اور اس کے پاس بائک آئے تو سب کے پیٹ میں درد ہو۔ آج اگر ائمہ اور علماء کی خوشی کو دیکھ کر کے ہمیں کڑھن ہو رہی ہے، تم اپنے گھر کے ساہوکار ہوگے تو ہوگے، اپنے گھر کے سیٹھ ہوگے تو ہوگے، لیکن خدا کی اس زمین پر لعنتی ذلیل و خوار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں خنزیر اور بندروں سے بدتر ہے تمہاری صورت۔ میرے بھائی میں اپنے سے نہیں کہتا، اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، صرف زبان میری ہے، دل کڑھتا ہے۔ جب تک امام، جب تک علماء، جب تک ائمہ، حفاظ، قراء غریب ہوں،
ان پر ترس کھایا جاتا ہے۔ اگر ان کی حالت بہتر ہو جائے اور رمضان کے بعد اپنے گھر کی تعمیر شروع کر دے، فوراً لوگ ففتیاں کستے ہیں کہ لگ رہا ہے لمبا ہاتھ اس نے رمضان میں مار دیا۔ شرم ہونی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ روزی کا خزانہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی چاہتا ہے گھٹاتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے دل میں علماء کی، ائمہ کی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، انہیں بسم اللہ کا گنبد نہ سمجھو، مسجد کی ٹوٹی چٹائی انہیں نہ کہو، اور ان کے پاس بیٹھ کر زانوئے تلمس تہ کرو، ان کی خبر گیری کرو، ان کی دل جوئی کرو، کل قیامت میں انہی کا دامن تھام کر جنت نصیب ہوگی۔ اور اگر تانے دو گے، بات بناؤ گے، غیبت کرو گے، پگڑیاں اچھالو گے، تو یاد رکھو اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں یومت بجھا ہمیں، نادان تیرے طاق کی رونق ہمیں سے ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا خیال ہوتا ہے، لیکن مدرسوں کا خیال اب نہیں ہے، زکوٰۃ بھی صحیح سے نہیں نکالتے، اگر امداد کی ضرورت پڑتی تو نانی مر جاتی۔ یہ بھائی اسجد ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، دل میں بڑا دکھ ہے، تکلیف ہوئی۔ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، آپ کا مہمان تکلیف میں ہو، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے مہمان کو کسی طریقے سے اذیت پہنچے، آپ کا دل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین سیکھنے والے نبی کے مہمان ہیں، اگر انہیں اذیت پہنچے گی، کیا میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے آقا کو درد نہیں ہوگا؟ میرے آقا قبر میں تڑپیں گے نہیں؟ ابھی بتایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے ایک طالب علم آیا، اس نے ایک کپڑا پسند کیا اور اس کی قیمت صرف اور صرف 350 روپے ہے۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا کہ اماں 350 روپے میں کپڑا مل رہا ہے۔ ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے خوابوں کے شہزادہ بنے، میں اپنے بچے کو آسمان کے تارے توڑ کر کے اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں۔ ماں اپنا دل نکال کر رکھ دیتی ہے، لیکن کیسی مجبور ماں تھی، بچے سے اس نے کہا میرے بیٹے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اگر تجھے لینا ہے 100 روپے کی چیز پسند کر لے اور اسی میں گزارا کر لے، 700 روپے کل گھر میں ہے اور سب کی عید اسی میں ہونی ہے۔ میرے بیٹے ہم 100 روپے دے سکتے ہیں، 350 روپے نہیں دے سکتے۔ یہ تو ان کا بڑکپن ہے، عاشق رسول ہے، اللہ ان کے عشق کی چنگاری کو آباد رکھے، اس دہکتے شعلے کی ان کے سینے میں معجزن فرمائے۔ انہوں نے اس کو ہدیہ دیا، پیسے بھی دیے، لیکن سوال اس قوم سے ہے جو اپنے شادیوں میں، اپنے بیاہوں میں فضول خرچیاں کر رہی ہے، عیاشیاں کر رہی ہے، حرام خوری کر رہی ہے، گھوڑے پر دولہا چڑھا ہے 20 لاکھ روپے۔ اسی سدھارتھ نگر کی ایک تحصیل اٹوا میں ایک ظالم باپ اپنے بیٹے کے اوپر پتوں کی طرح نچھاور کر دیتا ہے، امت کی آبرو لٹتی رہی۔ محمد رسول اللہ کا مہمان عید کے دن کپڑوں کے لیے ترستا رہا، بہن بیٹیاں گھروں کے اندر کشتی رہی، جہیز نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی، ہم عیاشیوں میں ڈوبے رہے، مکاریوں میں ڈوبے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، اپنے پیسوں سے جہنم خریدتے رہے، اللہ اس کے رسول کے غضب کو مول لیتے رہے۔ ہم مہمان رسول کی عزت نہ کر سکے، اس کی تقریب نہ کر سکے، اس کی تعظیم نہ کر سکے۔ سوچو حشر کا میدان برپا ہے، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہے۔ ہاں قرآن کی زبان میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ زلزلہ آ گیا، کائنات زیر و زبر ہو گیا، زمین کی پلیٹیں ٹکرا چکی ہے، سورج بے نور ہو چکا ہے، قطعی السجل للکتاب، آسمان و زمین کو میرے رب نے لپیٹ
لپیٹ دیا ہے، میدان محشر قائم ہے، پیاس سب کو لگی ہوئی ہے، میدان محشر میں کوئی پانی نہیں، ایک سہارا وہ میرے تیرے حبیب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، میدان محشر میں ہے، پیاسوں کی لائن لگی ہوئی ہے، حوض کوثر پر مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ہاتھوں میں پیالہ ہے، کوثر کا جام لٹھائے جا رہے ہیں، لمبی قطار ہے، پینے والے پی رہے ہیں۔ یاد رکھو ہم جیسے مکار، ہم جیسے دنیا دار، ہم جیسے ضمیر فروش، بے غیرت بے حمیت مسلمان بھی اسی لائن میں لگے ہیں جنہوں نے مہمان آنار رسول کی کوئی خدمت نہیں کی، جنہوں نے مسجدوں کے ائمہ کا خیال نہیں رکھا۔ نبی کہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے وارث ہیں، اور ہم کہیں یہ دو کوڑی کے ہیں۔ نبی کہیں تمہارے امام ہیں، تم کہو امام نہیں غلام ہے۔ نبی کہیں میرے مہمان ہیں، تم کہو کہ ہم ان کو دو کوڑی کے بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی اس لائن میں ہم لگے ہوں گے، پیاس سے زبان اکڑی ہوگی۔ یاد رکھو کہیں آقا یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بدماش ہے، یہ ڈکیت ہے، اس نے میرے مہمانوں کا خیال نہیں رکھا، ان کے دکھوں پر مرہم نہیں رکھا، ان کے زخموں کا مداوا نہیں کیا۔ پکڑو اسے فرشتوں، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں داخل کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو پانی تو بہت دور کی بات ہے، پانی کا کوئی قطرہ نہ ملے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، یہ جو ذمہ داران مدرسہ ہے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، ان کے دروازے پر جانا پڑتا ہے، ان سے باتیں بنانی پڑتی ہے، ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ خودداروں کی وہ جماعت ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ اگر ان کے اپنے پیٹ کا مسئلہ ہو کسی کے دروازے پر تھوکنے نہ جائے، لیکن مہمانان رسول کا مسئلہ ہے، کاسا گدائی لے کر تمہارے دروازے پر گئے، تم نے ایک بار نہیں 1000 بار دھکے دیے۔ یاد کرو اپنے گھر کے محل کو، کتنا شاندار کولر چل رہا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہی ہے، آرام سے مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ بوسیدہ عمارت آپ نے دیکھی ہے، اس کے نیچے گنڈے نہیں پڑتے ہیں، اس کے نیچے مکار نہیں رہتے ہیں، اس کے نیچے منافق نہیں رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کے مہمانوں کا مسکن ہے۔ جب دنیا سو جاتی ہے، شرابی شراب پی کر سو جاتا ہے، زانی زنا کر کے سو جاتا ہے، زمین کہتی ہے ربا حکم دے تو اس گنہگار کو اپنے سینے میں سپو کر اسے عبرتناک مزہ چکھائے۔ اللہ کہتا ہے رات کے 4:30 بج رہے ہیں اور یہ دیکھو مدرسے میں ننھے بچے سینوں سے قرآن کو لگا کر کے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں، جب تک یہ ہے لال قلعہ کی لالی باقی رہے گی، چاند تاج محل کی سفیدی برقرار رہے گی، اور جب یہ نہ رہے اس کائنات کا نظام زیر و زبر کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جس کے دم سے آپ اور جس کے قدم سے آپ اور ہم باقی ہیں، آج ان کا کوئی خیال نہیں۔ بوسیدہ عمارت کب گر جائے، یہ چٹائی کب پھٹ جائے، کب پگڑی ہماری کب اچھل جائے، ہمارے گھر کی دیوار کب گر جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اس امت پر عذاب جو آیا، اپنی عیاشیوں کی فکر ہے، اپنی بدماشیوں کی فکر ہے۔ شادی ہے تو مہندی بھی ہوگی، شادی ہے تو ہلدی بھی ہوگی، شادی ہے تو طوائف بھی ناچیں گے، شادی ہے تو مجرے بھی ہوں گے، شادی ہے تو منگنی بھی ہوگی، شادی ہے تو بارات بھی جائے گی، شادی ہے تو ڈی جے بھی بجے گا، شادی ہے تو راگ راگنی بھی ہوگی، اور اس جہنم کے خریدنے والے پروسیزر میں کئی لاکھ روپے برباد کر کے جہنم کے شعلوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، لیکن مسجد کی اور مدرسے کی بوسیدہ عمارت اب کے بارش میں ڈھا سکتی ہے، اس کی طرف کسی کا کوئی خیال نہیں جائے گا۔ فکر کرو مسلمانوں، اس سے تمہارے آخرت کی تعبیر ہوگی، اور اگر آپ نے اور ہم نے اس کا خیال نہ کیا تو ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے بھائی، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں دین کی، اسلام کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحاب تابعی ہے کثیر بن قیس رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں کنتو جلست مع ابی الدرداء فی جامع دمشق،
دمشق کے جامع مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک آدمی آدھم کا، اس نے کہا اتیت من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ مجھے پتہ چلا ہے ایک حدیث ہے جس کا آپ بیان فرماتے ہیں، اسی حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا، اور کسی غرض سے نہیں آئے، تجارت کی وجہ سے نہیں آئے، کاروبار کی وجہ سے نہیں آئے، کسی کی ملاقات کے لیے نہیں آئے، بلکہ صرف اور صرف حدیث سننے کے لیے آئے ہو۔ ابشر، خوشخبری حاصل کر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سنا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کی تلاش میں چلتا ہے وہ جنت کے راستے کا سفر طے کرتا ہے، اور جب تک علم کی تلاش میں رہتا ہے تب تک وہ جنت کے راستے کا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ انہی حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں نے علم کی خاطر و قربانیاں دی ہے کہ آج جب کسی کے سامنے ان قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اس زمین پر ایسا کیوں کر ممکن ہوا۔ میرے بھائی، جن کے دل و دماغ کے اندر آخرت رچ جائے، جو اللہ کے نبی کے عاشق ہو، خدا پر ایمان رکھنے والے ہو، ان سے ہر وہ کام ممکن ہے جو خیر کا کام ہے، اور جو خدا کے باغی ہو، رسول کے دشمن ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جفاکار اور خطاکار ہو، ان سے ہر بدکاری ممکن ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک محدث ہے، نام ہے ربیعۃ الرائے، ان کے والد گرامی کو ترکی جب فتح ہوئی، قسطنطنیہ کے فتح کے بعد کئی ہزار درہم ان کو ملے، کہا جاتا 30,000 اشرفیاں ان کے حصے میں آئیں۔ گھر آئے، سوچنے لگے کہ مدینے میں جا کر کے ایک گھر بنائیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے۔ شادی کی، غلام تھے، شادی کی، ایک گھر بنایا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے گھر کے اندر بہت آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اشرفیاں 30,000 ہیں، کوئی دکان کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے، اعلان ہوا اللہ کے بندو، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلو۔ کہنے لگے اشرفیاں کام نہیں آئیں گی، بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مدینہ چھوڑ دوں گا، بیوی سے معذرت کر لوں گا۔ گئے، کہنے لگے محترمہ یہ 30,000 اشرفیاں اپنے پاس رکھ لو، مجھے آواز دی گئی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر طلب کیا گیا ہے، میں سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں، اشرفیوں کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو، زندگی نے وفا کی تو ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو میدان محشر میں ملیں گے۔ چلے گئے۔ بیوی نے کہا میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں امید سے ہوں، اس بچے کا کیا کروں گی، اس بچے کا کچھ خیال کرو۔ انہوں نے کہا تو اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا، مدینہ چھوڑ دی میرے، اور اپنی سواری پر سوار ہوئے مدینے سے باہر نکل گئے۔ میرے بھائی، وہ 1-2 سال نہیں، پورے 27 سال تک اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے برسرے پیکار رہے، ظالموں سے لڑتے رہے، اللہ کی زمین پر امن قائم کرتے رہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ 30-27 سال کا عرصہ گزر گیا، اب فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ آئے، رات کا وقت تھا، پوری دنیا محو خراب ناز تھی، سب سو رہے تھے۔ اپنے گھر میں جب گھسے تو دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کون ہے جو میرے گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے میری اجازت کے بغیر۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں مکان خریدا تھا، یہاں میری بیوی رہتی تھی اور میں اسے چھوڑ کر گیا تھا، تو کوئی غاصب آدمی ہے، میرے مکان پر تو نے قبضہ کر لیا، میری بیوی کے ساتھ تو نے زیادتی کی، تو اللہ کا دشمن ہے۔ نوجوان کہنے لگا نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا میرا نہیں، تیرا گھر ہے۔ محلہ اکٹھا ہو گیا، محلے والوں نے کہا میاں آپ چلے جائیے، مسجد نبوی میں آرام کر لیجئے، جب صبح ہوگی
पंचायत होगी, फैसला होगा ये घर किसका है। वो घर से बाहर निकलने लगे, दरवाजे पर पहुंचे, अल्लाह के नबी के रोजे की गुंबद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तेरे महबूब के शहर में एक मुसाफिर के साथ ऐसा जुल्म कि उसने अपने पैसों से जो मकान खरीदा था, आज रात उस मकान में उसे जगह नहीं मिली और बाहर उसे वक्त गुजारना पड़ा और रात बितानी पड़ी। माँ ने सुना, नीचे उतर कर आई, अपने शौहर की आवाज पहचान गई, बड़े मियाँ मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये मकान तुम्हारा ही है। और वो नौजवान, जिस नौजवान से अभी तुम बहसो मुबाहसे में मसरूफ थे, कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। अच्छा, चौंक गए, घर में आए, बीबी के पास गए, हाल अहवाल सुनाए गए। रात गुजरने को है, फजर की नमाज का टाइम हो चुका है। बीबी से पूछते हैं, मैं तुझे 30,000 अशरफिया दे के गया था, उन अशरफियों का क्या बना? बीवी ने कहा, पहले जाओ अल्लाह की बारगाह में जाकर के पहले सजदे शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद आओगे, एक एक पाई का हिसाब चुका दूंगी। मस्जिद नबवी में गए, फजर की नमाज पढ़ी, ऐलान हुआ रबिया के इल्म का हल्का लगने जा रहा है। ऐ लोगों, होश में आओ, होश के नाखुन लो, बाअदब बैठ जाओ, मुहद्दिस तशरीफ लाने वाले हैं। देखा गया एक साहिब है, सर पर उनके अमामा बंधा हुआ है, नूरानी शक्ल सूरत का बुजुर्ग है, बिल्कुल जवान आदमी, बैठ जाता है मसनदे दर्स पर और इल्मी हल्के में इमाम मालिक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस बैठे हुए हैं। जब वो बोलता है लोग लिखते हैं, जब वो कहता है लोग सुनते हैं। बड़े बड़े लोग जब सुन रहे होते हैं और अदब के साथ बैठे हुए हमातन गोश रबियतुर राय के वालिद अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख ने देखा तो लोगों से पूछा कि ये बताओ कि जवान कौन है? 27 साल पहले मदीने का ये अंदाज तो नहीं था, मैं यहाँ से गया था, इस तरीके की रौनक मस्जिद नबवी में नहीं थी, जिहाद का जमाना था, लोग सरहदों पर डटे हुए थे, दीन की हिफाजत में मसरूफ थे। ये कौन नौजवान है जिसकी अजमत और हैबत मेरे कल्ब पर बैठी चली जा रही है? किसी ने कहा, आपने पहचाना नहीं, ये रबियतुर राय है। अरे मदीना बड़ा हो चुका है, बड़े बड़े रबियतुर राय यहाँ है। बाप का क्या नाम है? कहा अब्दुर्रहमान। कहा अब्दुर्रहमान भी बहुत होंगे, कौन अब्दुर्रहमान? कहा मियाँ बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, ये मुहद्दिस जो है, ये बुजुर्ग जो है, ये नौजवान जो इल्म हदीस पढ़ा रहा है, दरस हदीस में मसरूफ है, इसका बाप 27 साल पहले जिहाद में गया था, पता नहीं मारा गया, शहीद हो गया या पता नहीं कहीं और चला गया, 27 साल से नहीं आया। बस हमें ये मालूम है ये कौन था। ये रबियतुर राय के वालिद अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख थे और ये उनका बेटा था। आंखों में अश्कों की सौगात आ गई, अश्क बहने लगे, बहते हुए अश्कों के साथ घर तशरीफ लाए। अपनी बीवी से कहा कि मैडम, तुमने जो बेटे की तरबियत की है, लाजवाब तरबियत की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने बेटे को इंसान बनाया, जमाने का इमाम बनाया, उसकी अजमत और जलालत का सिक्का चहार दागे आलम में बिठाया। मस्जिद नबवी में मैंने देखा, जब वो पढ़ाता है लोग सुनते हैं, जब बताता है तो लोग हमातन गोश होते हैं। किसी की मजाल नहीं कि अदब और हया से उनकी तरफ निगाह भर करके देख सके। बीबी ने मौका पाकर ये पूछा, मियाँ ये बताओ, वो 30,000 अशरफियाँ ज्यादा कीमती है या नौजवान जो इल्म अमल का पैकर मुजस्सम है वो ज्यादा कीमती है? अब्दुर्रहमान ने कहा, मेरी बेगम, मेरी रफीक़े हयात, मेरी हरीमे लास, मेरी शरीक जिंदगी 30,000 अशरफिया नहीं, 30 लाख अशरफियों की भी इस नौजवान की तालीम और तरबियत के आगे कोई औकात नहीं है। कहा, फिर जाओ, मैंने 30,000 अशरफियों को आपके बच्चे की तालीम और तरबियत पर खर्च कर दिया। हाय क्या माएँ थी, क्या लोग थे जो राह वफा में गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चले। आज हमारे नौजवानों की तरजीह कुछ और हो गई, हमारे नौजवानों ने कुछ और दिलो दिमाग के अंदर सोचना शुरू कर दिया। आज अगर किसी इंसान के पास 30,000 अशरफी आ जाए, सोने के सिक्के मिल जाए, कोई धन और दौलत आ जाए, तो इंसान फिर अय्याशी करता है, बदमाशी करता है। सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल आना चाहिए बेहतरीन किस्म का,
اور اگر اس سے آگے بھی سوچنے کی نوبت آئی تو یہ سوچے گا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تو آ گیا، کوئی بلٹ بھی ہونا چاہیے، چاہے تیل ڈلوانے کی اوقات نہ ہو، بلٹ ضرور ہونی چاہیے، اور پھر اس بلٹ کو اپنے گھر میں رکھے گا سجا کر، نہیں کہ وقت ضرورت ہو اس کو گھر سے باہر نکالے، نہیں، دولت کی نمائش کا مزاج بن گیا۔ حرام خوروں کی عادت یہ ہے کہ بلٹ تو خرید کر لے آئے، اب گلی کوچوں میں لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، آواز کبھی آہستہ کرتے ہیں، کبھی تیز کرتے ہیں، کبھی آواز سے بزرگوں کو پریشان کرتے ہیں، راہگیروں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ 15 سال 18 سال کی عمر ہے، ابھی صحیح سے بالغ بھی نہیں ہوئے، حکومت کی نگاہ میں لائسنس کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن دولت ہے باپ کے پاس، 2 نمبر کی کمائی کا پیسہ گھر میں آ چکا ہے، موبائل بھی آئے گا، بلٹ بھی آئے گی، اور دولت کی نمائش بھی ہوگی۔ یہی نہیں، اس کے آگے شراب بھی ہے، شباب بھی ہے۔ 67% لوگ، جمعیت علماء ہند کی رپورٹ ہے، سچی رپورٹ ہے، وہ مسلمان جن کے لیے شراب نوشی حرام، جن کے لیے پاخانے اور غلاظت کے برابر ہے شراب کے قطرے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے، جوئے سے اور تاش سے اور بتوں کے استھان سے اور تیر اندازی سے اور فال نکالنے سے تم بچو۔ اگر شراب پیو گے، نشہ کرو گے، بہکو گے، ڈرامے کرو گے، تباہ برباد ہوگے، صحت بھی برباد ہوگی، آخرت بھی تباہ برباد ہوگی۔ لیکن آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، ہاتھ میں موبائل اور پاس میں بلٹ، رات کی تاریکی ہے، کوئی قانون کوئی دستور اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ، یہی تمہارا مشغلہ ہونا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وائر تباہی، وائر پیسے کی ریل پہ، وائر عیاشی، وائر ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہماری قوم کے لوگ بائک لے کر کے عشاء کے بعد اپنے گھر سے نکلے، گھر میں کب آئیں گے؟ 12 بجے آئیں گے، کچھ پتہ نہیں، 1 بجے آئیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ ماں کو بیٹے کی کوئی خبر نہیں، باپ کو بیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ عیاشی مطمح نظر ہے، کھاؤ پیو موج کرو، عیاشی کرو، زناکاری کرو، بدکاری کرو، سیر کر دنیا کا غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ بچی تو نوجوانی پھر کہاں۔ یہ بدعت ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی، اس لیے پوری قوم تباہی کے کگار پر نہیں بلکہ تباہی کے گہرے خائی میں، غار میں گر پڑی ہے۔ اب اس تباہی سے اگر اللہ نکالے تو نکالے، نکلنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، جس میں نشہ ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے چرس ہو، چاہے بھنگ ہو، چاہے گولی ہو، چاہے کوریکس ہو، چاہے ٹوریکس ہو، چاہے پٹرول ہو، اور چاہے سولیشن ہو، چاہے آئی ڈیکس ہو، یا نشہ کرنے کی کوئی اور چیز ہو۔ میں نہیں کہتا، اپنے گھر سے کوئی بات میں لے کر نہیں آیا، پیغمبر کی بات سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ دل و دماغ پر جوتے برسے اور قبر میں چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے، منکر نکیر آئے اور بال سے گھسیٹ کر کے جہنم کی کھائی میں گرا دے، قبر کے کیڑے مکوڑے تمہاری آنکھوں کو کھا لے، تمہارے حسن کو فنا کر دے، اور تمہارے جسم کو اور تمہاری ہڈیوں کو، تمہاری بوٹیوں کو علیحدہ کر کے مٹی میں ملا دے، اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لو۔ پیغمبر کی بات بتا رہا ہوں، وہ کائنات کا سردار تھا، جب بولے تو قبلہ بدل جاتا تھا۔ میرا باپ، تیرا باپ کچھ کہے تو نہ سنے، اللہ کہتا ہے اپنے باپ کا باغی کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ لیکن پیغمبر کا اگر باغی ہے، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، یاد رکھ اسی دنیا میں تیرے لیے دنیا جہنم کا دہ بنے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ لوگ کہتے سوکھا نشہ ہے،
یہ گیلا نشہ ہے۔ اسلام میں سوکھے نشے کی اجازت ہے اور گیلے کی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کی ڈائری ہے قرآن، تمہارے باپ کی ڈائری ہے حدیث۔ من چاہی زندگی گزارو گے، اپنے چاہت کو اپنا معبود بنا لو گے، شرک کفر اور بت پرستی کرو گے اور چاہو گے کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ یاد رکھو کسی کے باپ کی جاگیر جنت نہیں ہے، جنت اللہ اس کے رسول کی غلامی پر چل کر ملے گی، ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار۔ زندگی کہتے ہیں اس کو، یہ ہے شان زندگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، جس میں نشہ ہو چاہے وہ سوکھا ہے چاہے وہ گیلا ہو، اگر نشہ ہے تو حرام ہے، تمہارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ کتے کا پاخانہ، خنزیر کا پیشاب سن کر کے گھن آتی ہے، طبیعت ابا کرتی ہے، ابکائی آتی ہے۔ ایک انسان جو شریف الطبع ہو ان چیزوں کا نام سن کر کے کان پر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے رجس من عمل الشیطان، جیسے سور کا پیشاب ایسے شراب کے قطرے سمجھ لو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کتے کا پاخانہ لگ جائے جسم سے غلاظت کو دور کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے شراب بھی ناپاک ہے، بدن پر لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ یہ فقہ کا ضابطہ اور فیصلہ ہے، یہ چیخنے والا ایک عالم دین ہے، کتابوں سے بتا رہا ہے، زبان صرف میری ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ میرے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا تھا تو وہ علم حاصل کرتے تھے، پیسہ آتا تھا تو علمی مشاغل میں لگ کر کے اپنے آپ کو بلند درجات پر پہنچایا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے یغوث البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر اللیالی، جسے موتیوں کی طلب ہوتی ہے وہ سمندر میں غوطے لگاتا ہے، اور جسے بلندیوں کی طلب ہوتی ہے راتوں کو اٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، 67% تو نصف سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ لوگ شراب کا نشہ کرنے لگے اور نشے میں دھت ہو جائے تو کہاں سے آئے گی وہ قوم جن میں خالد بن ولید پیدا ہوں گے؟ کہاں سے آئے گی وہ قوم جس میں موسیٰ بن نصیر پیدا ہوں گے؟ کہاں سے بنے گی وہ قوم جس میں طارق بن زیاد پیدا ہوں گے؟ کہاں سے بنے گی وہ قوم جس کے اندر امام بخاری پیدا ہوں گے؟ کہاں سے بنے گی وہ قوم جس میں جنید بغدادی پیدا ہوں گے؟ یاد رکھو وہ لوگ جنہیں صحابہ کہتے ہیں ان کا کردار اس باب میں اتنا معطر اور مطہر ہے، اتنا پاکیزہ ہے، شراب جب سے حرام ہوئی ایک قطرہ بھی ان کے لبوں کے قریب نہیں آیا۔ اسی لیے حالت تھی جس میدان میں قدم رکھ دیتے تھے یاد رکھو کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ جب کبھی وہ پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اپنے پیروں کے ٹھوکر سے پربت کو رائی بنا دیا کرتے تھے۔ خودی کا سر رہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشا لا الہ الا اللہ۔ ادار اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا پیغام عجم میں بھی لے کر پھرے، عرب میں بھی لے کر پھرے، اور پیغام کے راستے میں دریاؤں کی موجیں جب حائل ہوئی تو دریاؤں میں کہہ کر گھوڑے ڈال دیے۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بزرگوں، جو لوگ شراب کے نشے میں ڈوب چکے میں ان سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے واسطے سے کہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کو اس میں برباد نہ کرو، اپنی جوانی کو شراب کے مٹکوں میں مت ڈبو، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تم تو شرابی ٹھہرے، تمہاری نسلیں بھی شرابی بنیں گی، ان کو رشتہ تو دور کی بات ہے، پیاسے ہوں گے کوئی گلاس میں پانی دینے کو تیار نہیں ہوگا، بہت ہوگا مر جائیں گے، کوئی بات نہیں جان سے گزر جائیں گے،
لیکن اس کافر کو لب سے کبھی نہیں لگائیں گے۔ یہ شراب ہے، گھروں کو ڈبو دیتی ہے، جھوپڑیوں کاشانوں کو بھی ڈبو دیتی ہے، اور محلات کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اللہ اس نسل کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلے لوگوں کے پاس پیسے آتے تھے، علم حاصل کرنے میں صرف کر دیتے تھے، لگا دیتے تھے، اور مجھے حیرت ہے اس ماں پر، اللہ تعالیٰ اس کی تربت کو ٹھنڈی رکھے۔ ماں کے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں۔ آج اگر شوہر دے دے کسی بیوی کو کہ میڈم یہ رکھو سنبھال کر، وقت ضرورت کام آئے گا، 3 مہینے کے بعد حساب اگر مانگے تو پتہ چلے گا سب کچھ صاف، ایک اشرفی نہیں بچی۔ اس لیے کہ آج جو ہماری عورتوں کی ترجیحات ہے وہ ہے کہ بہترین کپڑا ہونا چاہیے، شوہر کا کپڑا چاہے اس کے جسم سے اتر جائے، حلال لائے حرام لائے، اس سے کوئی شروکار نہیں۔ مہارانیوں کو چاہیے روزانہ جوڑا، ایک فنکشن میں ایک جوڑا پہن کر چلی گئی تو اب کہیں گی کہ کل تو وہی پہنا تھا، آج جاؤں گی تو بے عزتی ہو جائے گی، آج نیا جوڑا چاہیے۔ سونے کا ریٹ آسمان پر پہنچ جائے لیکن یہ ناراض ہوں گی تو مانیں گی اسی بات پر کہ کوئی نہ کوئی سونے کا گہنا ان کو گفٹ کیا جائے۔ چوری کرے شوہر، جیب کاٹے، حرام لائے حلال لائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا، لہو لیب، تفریح، کپڑے بدلنا، میک اپ کرنا، بازاروں کی سیر کرنا، شاپنگ کرنا، ہر دن کو اتوار بنا دینا، یہ ان کا شیوا ہے۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، پہلے عورتیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں، ان کو سلاتی تھی، دعا پڑھاتی تھی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص بچے کو یاد ہو جایا کرتی تھی، آیت الکرسی بچہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ لیکن آج کی ماؤں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، انہیں فرصت ہی نہیں، صلاحیت کی بات تو بہت دور کی ہے۔ انہیں اگر کام ہے تو بس اس کام سے کہ شام ہو گئی، کھانا پینا بن چکا، اب سیریل دیکھیں گی ٹی وی پر یا موبائل پر، اور سیریل دیکھ کر کے، ڈرامے کو دیکھ کر کے اپنے اوپر ڈرامے کو اس قدر حاوی کر لیں گی کہ پورے گھر کو ڈرامہ بازی کا اڈا بنا لیں گے۔ شوہر کو نام سے پکارا جا رہا ہے، رات بھر ڈرامے بازی کی جا رہی، فجر کی نماز نصیب نہیں ہے، اگر کوئی بول دے تو لڑائی پکی اور رکھی ہوئی ہے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاق کی نوبت آ گئی، گھر اجڑ گئے، لیکن عورتوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، وہ خاتون تھی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، زمانے میں انقلاب آیا کرتا تھا۔ آج اپنی ماں اور بہن بیٹیوں سے میں یہی کہوں گا، سیریل بازی کو چھوڑو، ڈرامے بازی کو چھوڑو، بازاروں میں گھومنے کو ترک کر دو، اگر پیسہ ہے تو اس پیسے سے شاپنگ کو ترجیح نہ دو، بلکہ اپنے بچے کی فیس اور اپنے بچے کی تعلیم کا خیال کرو۔ گہنے نہیں پہنو گی چلے گا، قیامت میں نہیں پوچھے گا اللہ تمہارے پاس ہار تھا کہ نہیں، جھالا تھا یا نہیں، تمہارے پاس فلاں زیور تھا یا نہیں، تمہاری اولاد بگڑ کیوں گئی، تمہاری اولاد ڈکیت کیوں بن گئی، تمہاری اولاد چرسی کیوں بن گئی، قرآن پڑھنا کیوں نہیں جانتی، رسول اللہ کی تعلیم سے تمہاری اولاد کیوں غافل ہے۔ قیامت کے دن یہ سوال ضرور ہوگا، اس لیے تعلیم و تربیت سے اپنے بچوں کو آراستہ کرو۔ قیامت کے دن میرے بھائی، قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ وعدہ تھا کہ تاریخ بدلے گی تو میں بھی بدل جاؤں گا، لیکن آپ کی توجہات کو دیکھ کر کے دل نے چاہا، میں مسافر ہوں، آپ کو کوئی سوغات تو دے نہیں سکتا، آخرت کے مسافروں کے لیے دین کی باتیں ہی کافی ہوتی ہیں، اس لیے قدر بات لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ میرے بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے۔ امام اعظم کا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے امام تھے، اللہ والے آدمی تھے، راتوں کو مطالعہ کرتے تھے۔ جب کوئی کہتا تھا کہ حضرت سو جائیے تو کہتے تھے پوری دنیا اس امید پر سو رہی ہے، کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد سے پوچھ لوں گا، اگر میں بھی سو گیا تو دنیا مسئلے کس سے پوچھا کرے گی۔ زمانے کا امام
اللہ کا ولی انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا محمد اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اللہ نے تمہیں معاف کیا یا سزا دی؟ کہنے لگے جب میرا انتقال ہو گیا میرے رب نے مجھ سے پوچھا محمد کیا چاہتے ہو، بتاؤ تمہاری چاہت تسلیم کی جائے گی، تم جو کہو تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو عطا کیا جائے گا۔ امام محمد کہتے ہیں اے اللہ تیرے عظمت و جلالت سے ڈر لگتا ہے، تیری کبریائی سے خوف آتا ہے، میرے مالک نہ لائق سر چھپانے کے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ لائق سر چھپانے کے نہ قابل منہ دکھانے کے، الہی مغفرت کر دے تیرے دربار میں آئے، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ او بھائی صاحب، او بھائی، او چائے والے بھیا، چائے والے بھائی چائے پلانا بند کر دیں، 5 منٹ بند کر دیں، ابھی بند کر۔ ارے میں پریشانیوں میں ہوں تو انہیں کیسے میں آرام سے چائے پینے دوں گا؟ جب میں پیوں گا تبھی یہ پئیں گے، میں بول رہا ہوں تو یہ سنیں گے، تیسرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ بھائی کنیکشن جڑا رہے تو بات بنی رہے گی، ورنہ الان کما کان وہی ہے، چالے بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو اس سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ حضرت امام محمد نے فرمایا کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خطاؤں پر ستاری کا معاملہ کر دے، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں مغفرت چاہتا ہوں اور کیا چاہوں گا؟ اللہ نے فرمایا غور سے سننا، جو لوگ طنز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، قرآن کو دو کوڑی کا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، رسول اللہ کی سنت ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی بھول میں ہے، کان کھول کر کے سن لے، بہت غور سے سن لے۔ امام محمد کو جواب ملا اے محمد اگر تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی، تیرے اوپر ستاری کی چادر نہ ڈالنی ہوتی، تیرا بیڑا پار نہ کرنا ہوتا، تجھے جنت میں نہ بھیجنا ہوتا، تو تجھے علم دین کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ علم دین کی توفیق کا مل جانا بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن کی تعلیم کا حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، پیغمبر کی حدیث کا حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی پر ایک واقعہ ہے جو یاد آ رہا ہے، واقعہ سنا کر کے بات بالکل ختم ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند ایشیا کا عظیم ادارہ جس نے علم دین کی وہ خدمت کی ہے ہندوستان میں، جس کی خدمت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا، 1867 میں اس کی بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی، مسلمان تعلیمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے بالکل توڑ دیے گئے تھے۔ اسی ادارے نے ایمان کے اقبال کو بلند کیا، لوگوں کو سنبھالا دیا۔ یہی وہ ادارہ ہے 100 بار شاہوں کے محل اس کاخ فقیری کے سامنے جھکے، 100 بار ہی نہیں، بار بار اور 1000 بار جھکے۔ یہی وہ ادارہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا، اس کے مت والے نہ ہوتے، اللہ کے نبی سے محبت اور عشق کسے کہتے ہیں شاید کسی کو یہ سبق بھی معلوم نہ ہوتا۔ میرے بھائی اسی ادارے کے ایک مبلغ تھے، نام تھا حضرت مولانا ارشاد صاحب، مبلغ دارالعلوم دیوبند۔ یہ اپنا واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ جانا ہوا، ایک جنازہ پڑھانے کی نوبت آئی، لوگوں نے کہا حضرت جنازے کی نماز پڑھا دیجیے، آپ اللہ کے ولی ہیں، جنازہ پڑھا دیجیے تاکہ جنازے کا بیڑا پار ہو جائے۔ کہنے لگے کہ میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا، جنازہ پڑھانے گیا، جب پڑھا کے باہر نکلا تو دیکھا ایک نوجوان ہے، ہپی کٹ ہے، لہیم و شہیب ہے، خوبصورت ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ جنازہ پڑھا کر نکلنے والا سب سے پہلے میں اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ آدمی جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا، سلام کیا، میں سمجھ گیا یہ مسلمان ہے۔ اس کے قریب گیا کہ بیٹے جنازہ پڑھا کر نکلنے والا سب سے پہلے میں، یہ بتاؤ کہ تم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اگر مرنے والے سے کوئی دشمنی ہے تو دشمنی
زندگی میں ادا کی جاتی ہے، مرنے کے بعد دشمنی نبھانا بزدلوں کا طریقہ ہے، بہادروں کا شیوا ہرگز نہیں ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، جوان کہنے لگا، حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں مرنے والے کا دشمن نہیں، سگا بیٹا ہو۔ جب میں نے سنا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، باہر میں رہتا ہو، میرے باپ نے پڑھایا لکھایا، پیسے خرچ کیے، عہدے منصب دلائے، میں باہر جاب کرتا ہوں، بائی فلائٹ اپنے باپ کو دیکھ لے، ہندوستان پہنچا۔ تعجب ہے بیٹا، جب تو اپنے باپ کو دیکھنے آیا تھا جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ جو بات کہی ہے مسلمانوں، پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے، جسم کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں دشمن نہیں، سگا بیٹا ہوں، جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ میں نے سنا ہے انڈیا میں اگر بہترین جوتا کوئی انسان کہیں نکال دے، عیدگاہوں میں، مسجدوں میں، قبرستانوں میں، تو جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ میں امریکہ سے آیا ہوں، میرا بہترین جوتا ہے، بہترین کمپنی کا ہے، اگر باپ کے جنازے میں شریک ہوتا، جوتا نکالتا، کوئی لے کر بھاگ جاتا، تو اس طرح کا جوتا ہندوستان میں ملے گا نہیں، اور اس طرح کے جوتے کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس لیے میں باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہنسی آ رہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں گدگدی پیدا ہو رہی ہو، میرا دل رو رہا ہے۔ میری قوم کا مرثیہ اسی دن پڑھ دیا گیا جس دن اس بیٹے نے اس طرح حرکت کی۔ اس کی نگاہ میں 2 کوڑی کے جوتے کی حیثیت ہے، پڑے ہوئے باپ کے میت کی کوئی حیثیت نہیں، جنازے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہی بیٹا ان بوریا نشینوں کی خدمت میں بیٹھا ہوتا، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا کلام اس نے پڑھا ہوتا، مدرسوں کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر حدیث کا درس سنا ہوتا، اس کو صرف اپنے باپ کے جنازے کی قدر نہ ہوتی، بلکہ جب یہ قبرستان کے شاہراہوں سے گزرتا، اس کے دل میں باپ کے جنازے کو لے کر تکلیف ہوتی، ہاتھ اٹھتے فاتحہ کے لیے، آنے والے لب ہلا کچھ پڑھ خدا کے واسطے، تو بھی کل محتاج ہوگا فاتحہ کے واسطے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں شعلے بن کر کے ہمارے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے پیسوں کا صحیح استعمال نہ کیا، عیاشیاں کرتے رہے، نشے کرتے رہے، زناکاریاں کرتے رہے، نائٹ کلبوں میں جاتے رہے، خواہشات کے پیٹ کا بھرتے رہے، خواہشات کا جنازہ ہم نے نکالنے کی کوشش نہ کی، یاد رکھا یہ مال و منال اگر ہم نے عیاشیوں میں خرچ کیا، وہ دن دور نہیں، ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں مرتد ہو جائیں گی اور ہم انہیں بچا نہیں سکتے۔ اپنے خزانوں کے دہانوں کا بند کر لو، اگر خرچ کرو تو صحیح جگہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنی قوم پر فلاحی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، بچیوں کی شادیوں میں، اللہ کے نبی کے غلاموں پر، مسجدوں کے اماموں پر اور ائمہ پر اور علماء کی تنخواہوں پر اگر یہ کرو گے، تمہارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہوگا، دنیا لاکھ دشمنی پر آمادہ ہو، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء کرام جناب مفتی ساجد صاحب قاسمی، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔